بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے طریقوں کے حوالے سے کل کچھ گزارشات عرض کی تھی، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات جب اس قسم کی وحی نازل ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام نقل فرماتے ہیں کہ آواز صحابہ کرام بھی سنتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چہرہ مبارک کے آس پاس شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ سی کی آواز سنی جاتی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آواز ختم ہوتی پھر اس آواز نے جو کچھ کہا ہوتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا، اور اس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، وہ 29ویں پارے میں درس کے اندر بھی بات آئی تھی۔ اور اسی طرح جب انسانی شکل میں آتے تو یہ سب سے آسان ہوتی تھی، اور وہ عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور بسا اوقات اجنبی مرد کی شکل میں بھی تشریف لاتے تھے۔ وہ بھی کئی واقعات ہیں احادیث کی کتابوں میں، ان میں سے ایک واقعے کا مختصر سا تذکرہ کر کے پھر انشاءاللہ بات کو آگے چلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے ہی مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے کہ جن کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے۔ سفید لباس ہم پہنتے ہیں، لیکن بسا اوقات سفیدی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور بال انتہائی سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کے آثار بالکل نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس انداز سے آنے میں صحابہ کرام کے ذہنوں کو متوجہ کرنا مقصود تھا۔ بسا اوقات متضاد سی باتیں ہوں تو انسان کا ذہن زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آخر زمانہ تھا، اور دین کا خلاصہ سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شخص اس پر سفر کے آثار نہیں تھے اور مدینہ منورہ کا وہ رہائشی بھی نہیں تھا، اگر وہ مسافر تھا تو سفر کے آثار ہونے چاہیے تھے، مٹی گٹا پڑتا ہے، اور خاص طور پر پہلے سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر پیدل ہوتے تھے، کچے راستے تھے، تو گرد و غبار پڑ جاتا ہے، کوئی تھکن کے آثار ہوتے ہیں۔ بالکل چوک و چپن اور صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرے بال، چمکتا چہرہ، کوئی سفر کے آثار نہیں، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں۔ آ کر انہوں نے سلام کیا جو ایک مہذبانہ انداز تھا، اور پھر وہ پورے مجمع کو چیرتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آداب مجلس سے واقف نہیں ہیں، آگاہی نہیں ہے۔ آداب مجلس یہ ہیں کہ جب بندہ آئے تو جہاں اس کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، تو ایسا کرنے کی بجائے پورے مجمع کو چیرتے ہوئے پھلانگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور جا کر تشہد کی حالت میں دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، جو انتہائی باادب طریقہ کار ہے۔ کسی سے کوئی بات پوچھنی ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، کسی بڑے کے پاس آدمی حاضر ہو تو دو زانوں ہو کر بیٹھنا سب سے باادب طریقہ کار ہے بیٹھنے کا۔ لیکن
ہاتھ جب رکھنے کی باری آئی تو اپنے گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھے، جو بظاہر آداب کے منافی معلوم ہوتا ہے۔ تو تشہد کی حالت میں بیٹھے اور پھر گھٹنے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ تو اس سے بھی بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے۔ پھر انہوں نے تقریباً 4 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو پھر انہوں نے 5واں سوال جو قیامت ہی سے متعلق تھا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دیں، تو آپ نے پھر کچھ نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ تو یہ سارا کچھ کر کے وہ اٹھے اور چلے گئے۔ ہم اسی شش و پنج میں تھے، ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون ہے؟ ذہنوں پر وہ پہلے ہی سوار تھا۔ اور پھر جب سوال کیے تو سائل وہ اور طریقے کا ہوتا ہے، اور ممتحن وہ بھی سوال پوچھتا ہے، اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ تو اس نے یہاں پر بھی دونوں تاثر دیے۔ جب سوال پوچھا تو اس سے معلوم ہوا کہ سائل وہ ہوتا ہے کہ جس کو بات کا پتہ نہیں ہے، اس نے سوال کیا تاکہ اس کو علم حاصل ہو جائے۔ تو پوچھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے، پہلے سے جانتا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں پھر کہتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا ہے، آپ نے واقعی صحیح جواب دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امتحان لینے کے لیے آیا، ممتحن ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم بڑے ذہنی طور پر شش و پنج میں پڑے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا، وہ اجنبی کون تھا؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس میں دین کے متعلق تقریباً جو خلاصہ ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے اندر منقول ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ عام انسانی شکل میں جب تشریف لاتے تو صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے، اور اس میں آپ پر کوئی بوجھ کوئی گرانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یوں وحی کا سلسلہ چلتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں جو قرآن پاک کے شروع میں ذکر کرنے کی ہیں، لیکن چونکہ میں نے ضمن میں ہر آیت کے ضمن میں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ذکر کرتا رہتا ہوں، اس لیے شروع میں ساری وہ بحثیں ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بالکل شروع میں رکھا ہے، اور فاتحہ کا معنی بھی یہی ہے کہ یہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن پاک کا خلاصہ بھی کہتے ہیں، اور پوری سورت نازل ہونے والی سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ اس میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ ہم جب تلاوت شروع کریں، اس مسئلے کو اگر ذہن میں رکھ لیں گے، بہت سارے دوست احباب نماز سے متعلق پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھنی چاہیے، چاہے یہ تلاوت نماز میں ہو چاہے تلاوت نماز سے باہر ہو۔ اکثر و بیشتر نماز کے اندر کے بارے میں ساتھیوں کو یہ سوال پیدا ہوتا رہتا ہے۔ نماز کے اندر جب ہم پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہماری قرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو نماز میں ہوں چاہے نماز سے باہر ہوں، جب بھی تلاوت شروع کرنے لگیں تو شروع میں اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ پھر چونکہ آگے جو رکھتے ہیں، دوسری رکعت ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، وہ چاہے فرضوں کی ہوں چاہے وتروں کی ہوں چاہے نفلوں کی ہوں چاہے سنتوں کی ہوں، کوئی بھی ہوں،
تو پھر باقی جگہ پر کسی جگہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نماز سے باہر تلاوت کر رہے ہیں تو شروع میں ہم اعوذ باللہ پڑھ چکے ہیں، تو درمیان میں اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بات کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز سے باہر اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں، شروع میں ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ چکے ہیں، اب اگر آگے کوئی پارہ شروع ہو رہا ہے، کوئی سورت شروع ہو رہی ہے، تو وہاں پر اعوذ باللہ کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور نماز کی قرات بھی ساری کی ساری ایک ہی قرات متصور ہے۔ پہلی رکعت کے شروع میں ہم اعوذ باللہ پڑھ چکے ہیں، اب دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت یا سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت شروع کرنے لگے ہیں، تو اس سورت کے شروع میں بھی ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نفل پڑھ رہے ہیں یا سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ صرف قرات کے شروع میں ہے، درمیان میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو یہ ہر رکعت کے شروع میں سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ بعض ائمہ کرام اونچی آواز سے پڑھتے تھے، بعض ائمہ کرام آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، وہ اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ کچھ صحابہ کرام اور اسی طرح کچھ ائمہ کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ اگر یہ حصہ ہو سورۃ فاتحہ کا تو ہماری نماز مکمل رہے، احتیاط رہے۔ تو بسم اللہ کے بارے میں انشاءاللہ کل دوبارہ بات عرض کر دیں گے تاکہ بات الجھ نہ جائے۔ آج صرف اعوذ باللہ کے بارے میں بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے، نماز میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں، قرات کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور نماز سے باہر ہوں تب بھی پھر درمیان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کے بارے میں انشاءاللہ کل بات عرض کر کے پھر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔